رانا ثناء اللہ مسلم لیگ نون کے بڑے اعلیٰ لیڈروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ کبھی ایسے ہی یہ پیپلز پارٹی کے بھی لیڈر ہوا کرتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ جب یہ پیپلز پارٹی کے لیڈر تھے تو انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے کچھ ایسا کہہ دیا تھا، بے نظیر بھٹو کی طرف سے ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ بے نظیر بھٹو تک جب یہ بات پہنچی کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں رانا ثناء اللہ نے ایسی بات کی ہے، تو ان کو پھر بے نظیر بھٹو کی طرف سے پیپلز پارٹی سے نکال دیا گیا تھا۔ اور یہ وہی رانا ثناء اللہ صاحب ہیں جو پرویز مشرف کی حکومت کے دوران مارشل لا پر بڑی تنقید کیا کرتے تھے، اور پھر ان کو اٹھایا گیا، فیصل آباد سے اٹھایا گیا اور ان کو کہیں موٹر وے پہ لے جا کے، یہ والا موٹر وے نہیں جو اب فیصل آباد میں بنا ہے، دوسرا موٹر وے تھا، اس پہ لے جا کے ان کی ٹینٹ بھی کر دی گئی، ان کی مونچھیں بھی مون دی گئیں۔ کچھ لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ رانا ثناء اللہ کو رانی ثناء اللہ بنا دیا گیا۔ بہرحال جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا وہ انتہائی زیادہ قابل مذمت ہے، اس کی کسی صورت بھی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ آپ کے جو بھی نظریات ہیں، سیاسی نظریات ہیں پاک فوج کے حوالے سے، آپ ان دنوں جو کچھ بھی کہتے تھے، آج کل جو کچھ بھی کہتے ہیں، آپ کے نظریات ہو سکتے ہیں، لیکن کسی کو کوئی اختیار نہیں، کوئی حق نہیں کہ اس طرح سے اٹھائے اور آپ پر تشدد کرے، جیسا کہ رانا ثناء اللہ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اس کی قطعی طور پر حمایت نہیں کی جا سکتی۔ رانا ثناء اللہ جو بھی کہتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، بہرحال ہم زیادہ پیچھے نہیں جاتے، آ جاتے ہیں اسی بات پر ان کی طرف سے۔ اب یہ کہا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب خالد بن ولید جیسے جرنیل ہیں، سپہ سالار، بلکہ انہوں نے جرنیل نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ ان جیسے سپہ سالار ہیں۔ اور جنگ یرموک کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ اس جنگ میں بہت بڑا فرق تھا اس فوج میں اور اس فوج میں خالد بن ولید کا۔ ہو سکتا ہے کہ اگر اسلامی فوج کی سربراہی خالد بن ولید نہ کر رہے ہوتے تو وہ دوسری فوج بھی جیت سکتی تھی۔ یہ رانا ثناء اللہ کی طرف سے کہا گیا۔ اور آج افغانستان کے حوالے سے جب بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر خالد بن ولید جیسے سپہ سالار ہیں، اس لیے افغانستان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو سناتے ہیں کہ انہوں نے حامد میر کے پروگرام میں کس طرح سے یہ گفتگو کی ہے۔ دیکھیں میر صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جہاں تک تو ہے نا عسکری محاذ، جہاں تک ہمیں بیرونی جارحیت کا جو ہے وہ خطرہ ہے یا سوال ہے، وہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہندوستان ایک بہت بڑی قوت تھا، ہم سے کوئی 5 گنا بڑی وہ قوت ہے، 10 گنا بڑی معیشت ہے، اور اس کو آپریشنل آر تو میرا خیال ہے کہ کوئی 10 یا 12 گھنٹے تھے، لیکن یہ 10-12 دن بعد چلی ہے اور انڈیا کو مکمل سکون ہو گیا ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ پنجابی میں کہ آرام آ گیا ہے۔ یہ افغانستان کو بالکل آرام آ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو فوج ہے، صرف فوج نہیں لڑتی، جو سپہ سالار ہے نا، اس کی پالیسی اور اس کی حکمت عملی جو ہے وہ لڑتی ہے۔ آپ کی جو عسکری قیادت ہے اور خاص طور پہ جو فیلڈ مارشل ہیں، میں جو ہے وہ اسلامی جنگیں اور خاص طور پہ جنگ یرموک، جس کی فتح کے بعد رومن امپائر جو ہے وہ مسلمانوں کی جو ہے وہ قدموں میں آ کے گرا اور بیت المقدس اور پورا شام جو ہے وہ فتح ہوا، اس میں اگر آپ دونوں طرف کی فوجوں میں سے خالد بن ولید جو سپہ سالار تھا اسلامی فوج کا، اس کو نکال لے نا، تو یہ شکست جو دوسری طرف ہوئی ہے وہ اس طرف بھی ہو سکتی تھی۔ یہ کوئی تقریباً کوئی جو ہے وہ مہینے 1.5 مہینے کی جنگ ہے۔ تو فیلڈ مارشل جو ہے اس کی آپ حکمت عملی دیکھیں، اس کا جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ اس کا ریزالو دیکھیں، اس آدمی میں جو ہے وہ خالد بن ولید جیسے اوصاف پائے جاتے ہیں، وہ اس پائے کا جرنیل ہے۔ تو اس لیے عسکری محاذ کے اوپر تو آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اندرونی محاذ جو ہے، جو سیاسی عدم استحکام ہے، اس کی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ اور وہ جو صاحب بیٹھے ہیں نا اڈیالہ میں، انہیں چاہیے کہ وہ پرائم منسٹر کی جو آفر ہے، جو ریکویسٹ ہے کہ آئیں میثاق استحکام پاکستان کریں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر اسے مثبت رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے، تو اس ملک کو، پاکستان کو جو ہے وہ خیر ہی خیر ہے۔
ہم ہر طرف سے جو ہے وہ آگے بڑھنے اور اس ملک کو جو ہے وہ وہاں پہ لے کے جانے کے قابل ہو چکے ہیں کہ جہاں کے ہمارے آباء و اجداد نے خواب دیکھے تھے یا جس کے لیے پاکستان بنا تھا۔ یہ آپ کے سامنے رکھ دیا رانا ثناء اللہ نے کیا کہا، اور کچھ تو لاہور والا بھی کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کی طرف سے یہ کیا کہہ دیا گیا، انہوں نے کس طرح سے یہ موازنہ کر دیا، اور کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تو ان جیسا جرنیل کہا ہے، ان جیسا سپاہ سالار کہا ہے، اس لیے اس میں کوئی خوش آمد والی بات نہیں ہے۔ ہم نے دونوں طرفین کا آپ کے سامنے موقف رکھ دیا، یہ نہیں کہ رانا ثناء اللہ خوش آمد نہیں کرتے، رانا ثناء اللہ بھی خوش آمد کر جاتے ہیں، جیسا کہ میاں نواز شریف کے بارے میں ان کی طرف سے کہہ دیا گیا تھا کہ ان کا استقبال کرنا حج سے بھی بڑا ثواب اور اجر ہے۔ یہ مبشر لقمان کا پروگرام تھا، اس میں ان کی طرف سے بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کو ایسا کہنے پر مجبور کر دیا گیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ سنیے رانا ثناء اللہ صاحب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ آپ نواز شریف صاحب کو لینے جا رہے ہیں، کو حج کے لیے نہیں نکلے کہ آپ حج میں جاتے ہوئے وفات ہوگی تو حج قبول ہو جائے گا، نہیں یہ نہیں ہوگا۔ آپ ایک اہم آدمی کو لینے جا رہے ہیں، پلیز اس کو دو باتوں کو الگ الگ رکھیں۔ یہ بڑا کام ہے، یہ حج سے بڑا کام ہے، یہ ملک اور قوم استغفار، میں نہیں سننا چاہتا یہ بات، حج سے بڑا کوئی کام نہیں، میں ایسی بات نہیں سننا چاہتا۔ تو یہ آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ رانا ثناء اللہ کو کس طرح سے مجبور کر دیا گیا یہ کہنے پر کہ نواز شریف کا استقبال کرنا حج سے بھی بڑے ثواب کا کام ہے۔ جو خوش آمد میں حد کراس کر جاتے ہیں مسلم لیگ نون میں بھی ہیں اور تحریک انصاف میں بھی ہیں، اور کبھی کاف لیگ میں بھی ہوا کرتے تھے، اور کبھی کاف لیگ میں بھی ہوا کرتے تھے۔ آج کاف لیگ اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے کئی قسم کے جتن کر رہی ہے۔ بہرحال آج بھی وہاں پہ آپ کو کچھ نہ کوئی تھوڑے سے خوش آمدی ضرور مل جائیں گے۔ باقی جماعتوں میں بھی ایسا کلچر پایا جاتا ہے، یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ انہوں نے کس طرح سے کہہ دیا تھا کہ مسلم لیگ نون کو جو ووٹ دے گا، ووٹ دینے والے کو جنت کا ٹکٹ مل جائے گا۔ یہ ذرا سنیے کہ سورہ ہمارا رمدے صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ ہماری پارٹی پہ بہت مشکل وقت آ گیا تو کچھ لوگ پھر ایسے اکٹھے ہو گئے جیسے اکٹھے ہوئے، تو میں نے انہیں کہا، میں وہ ساری تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہاں جتنے لوگ اکٹھے ہیں، وہ سب نواز شریف کے ساتھ میٹنگ تھی لاہور میں، جب وہ نواز شریف صاحب بڑے مشکل میں تھے، تو میں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا ہے کہ جو یہاں پر یہ بیٹھے ہیں ان سب کے نام لکھ دو، یہ بغیر حساب کے جنت پہ جائیں گے۔ اب جتنے آپ آ گئے وہ تو جنت پہ جائیں گے، لیکن میں جنت کا وہ یہ دیتے ہیں نا، یہ آل رسول یہ دیتے ہیں نا سرٹیفکیٹ کی، یہ جنتی ہے، تو میں آپ کو سرٹیفکیٹ دیتا ہوں کہ جو یہاں آ گئے ہیں وہ تو جائیں گے ہی، جو لاہور جائیں گے کس مارچ کو وہ بھی انشاءاللہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ کیوں کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم نے اپنی ذات کے لیے نہیں جانا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے ٹکٹ ملے یا ملے، میں ٹکٹ کی خاطر نہیں جا رہا۔ تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ مسلم لیگ نون والے کس طرح کی خوش آمد کر جاتے ہیں، اور یہ صرف ان پر ہی موقوف نہیں ہے، باقی پارٹیوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ اور ایک خاتون ہوا کرتی تھیں اور اب بھی ہیں، ان کی طرف سے باقاعدہ ایک موقع پر میاں نواز شریف کی تعریف کرتے ہوئے، خوش آمد کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ میاں نواز شریف تو ایک نشہ ہیں، اور یہ ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ۔ ایک خاتون اپنے لیڈر کو، بہت بڑے لیڈر کو، میاں نواز شریف کو کہہ رہی ہے کہ یہ تو ایک نشہ ہے، سیاست میں ایک نشہ ہے اور ایسا نشہ نہیں چھوڑا جاتا۔ اور جہاں تک لیڈرشپ کا تعلق ہے، ہر پارٹی میں آپ کو ایسے کارکن ملیں گے، ایسے آپ کو لیڈر ملیں گے جو اپنے لیڈر کے لیے بہت زیادہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، جیسا کہ سہیل افریدی کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان ان کا عشق ہے۔ اسی طرح سے باقی کارکن بھی ہیں، باقی لیڈر بھی ہیں جو اپنے بڑے لیڈر کے حوالے سے ایسے ہی خیالات رکھتے ہیں، اور پیپلز پارٹی میں ایسے کارکن بھی رہ چکے ہیں جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا سن کر خود کو آگ لگا لی تھی، آگ میں جل مرے تھے، اور کئی ایسے بھی ہیں جنہوں نے کوڑے کھائے تھے اور پھانسیوں پر بھی چڑھے تھے اپنے لیڈر سے محبت میں۔ بہرحال ایسے کارکن اور لیڈر کسی پارٹی کا اثاثہ ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کی طرف سے اپنے لیڈر کی بجائے اللہ سے لو لگا لی جائے، اپنے نبی سے محبت کا لی جائے، تو ان کی دنیا اور عاقبت دونوں ہی سنور سکتے ہیں۔ بات ہم نے رانا ثناء اللہ سے شروع کی تھی کہ رانا ثناء اللہ کی طرف سے خالد بن ولید جیسا سپاہ سالار کہا گیا ہے سید عاصم منیر کو، اور کچھ لوگ
کہتے ہیں کہ انہوں نے خوشامد کی ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بالکل درست کہا ہے، انہوں نے اوصاف کی بات کی ہے کہ ان میں بھی وہی اوصاف پائے جاتے ہیں، وہی خوبیاں پائی جاتی ہیں، اسی طرح کی حکمت عملی ہے کہ کس طرح دشمن کو شکست فاش دینی ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔